ڈاکٹر صاحب اسلام میں معاشرے کی ترقی کا تصور کیا ہے؟ ایک تو اسلامی معاشرے کا تصور ہے نا کہ جی ایسا ہونا چاہیے، نیکی ہو، یہ ہو، وہ ہو، لوگ سیدھے راستے پر چلیں۔ ترقی کا تصور کیا ہے کہ کیسا معاشرہ اسلامی ہو جو ترقی کے لیے آپ کہیں کہ یہ ترقی کر رہا ہے معاشرہ؟ یہ دنیاوی طور پہ جو ترقیاں ہیں وہ تو ڈفرینٹ چیز ہے، میں نہیں سمجھتا کہ وہ اسلامی وہ ہے۔ آئی ہوپ آئی ایم کلیئر واٹ آئی ایم سیئنگ۔ دیکھیں میں تو دو ہی چیزیں سمجھتا ہوں. ایک وہ ہے کہ جو اخلاقیات اور روحانیت کی دنیا ہے، اور ایک مادی ترقی. آپ نے بالکل بجا فرمایا کہ مادی ترقی دین کا موضوع نہیں ہے. یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے روکتے ہیں، لیکن اس کے لیے اللہ نے انسانوں کو پہلے سے بہت کافی عقل دی ہوئی ہے اور امنگ بھی دی ہوئی ہے، اور اس کو انسان کو بروئے کار لانا چاہیے. دین کا موضوع اخلاقیات اور اللہ سے تعلق ہے، تاکہ انسان موت کے بعد کی زندگی کے لیے اپنے آپ کو تیار کرے کہ وہ کامیاب ہو. اسی تصور سے پورا قرآن اور پورا دین بھرا ہوا ہے کہ وہ کیا رویہ اختیار کریں جس سے ہم اپنے رب کو راضی کر لیں، ہم اپنے اخلاق سنوار لیں، ہم اپنے آپ کو پاکیزہ کر لیں، ہم اپنا تزکیہ کر لیں، جیسا کہ میں نے اپنی گفتگو کے آغاز میں گزارش کی. وہی دین کا موضوع ہے. اس میں اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر کے ذریعے سے اس پیغام کو لوگوں تک پہنچایا، اور اب بھی اگر کوئی کام کرے گا اسی نہج پر تو وہ اسی پیغام کو لوگوں تک پہنچائے گا، لوگوں کے سوالات اشکالات کو دور کرے گا، اور اللہ کی توفیق اگر ہوئی لوگوں کے لیے تو وہ پھر اس کو سمجھ کر اس پر عمل کریں گے. مادی ترقی اور ہماری جو اسلامک وہ ہے وہ پھر اس میں تصادم آ جاتا ہے. آج کی جو مادی دنیاوی ترقی ہے اور ہمارا اسلام کی جو ٹیچنگ ہے اس میں تصادم آتا ہے ہر اسٹیپ کے اوپر. دیکھیے، تصادم آ بھی سکتا ہے اور تصادم نہیں بھی آئے گا. مثال کے طور پر آپ یہ محسوس کریں کہ مادی ترقی کے راستے میں یہ بات حائل ہو رہی ہے وقتی طور پر کہ ہم کو سچ بولنا پڑ رہا ہے. نہ ہو مادی ترقی ہم سچ بولیں گے. مادی ترقی اس وجہ سے ہم اتنی نہیں کر سکتے زیادہ کہ ہم لوگوں کو شراب نہیں بیچ سکتے، ہم بے حیائی کو عام نہیں کر سکتے. ہم مادی ترقی سیکریفائس کریں گے، اس لیے کہ ہم وہ ترقی کریں گے کہ جس میں مادی ترقی ہو اللہ کی رضا، اخلاق کے بہتر انداز میں اختیار کرنے کے نتیجے میں. البتہ ایک بات ضرور ہے کہ یہ جو آپ نے فرمایا نا کہ قدم قدم پر رکاوٹیں محسوس ہوتی ہیں، مجھے اس سے اختلاف ہے. مجھے لگتا ہے کہ بعض اوقات ہم دین کو جو علماء کی رائے اور فقہ ہے اس کو بھی دین بنا لیتے ہیں، اور بعض وہ چیزیں جو اصلاً دین نہیں ہوتی وہ بھی دین بن جاتی ہیں، اور ان میں پھر بعض اوقات یقیناً غیر ضروری ایسی رکاوٹیں محسوس ہونی شروع ہو جاتی ہیں کہ جو خدا کے دین میں تو رکاوٹیں نہیں تھیں. میں ایک مثال دیتا ہوں. مثال کے طور پر فرض کیجئے کہ آج کے دور میں ہمیں ایک اچھی نارمل افیکٹو لائف گزارنے کے لیے کہ جس میں بہت زیادہ آبادی ہے، ہم لوگوں کی آئیڈینٹیفیکیشن کے لیے تصاویر ضروری ہیں. ہمارے ہاں یہ مذہبی طور پر بڑی بات مشہور ہو گئی کہ تصویر انسانی یا جاندار کی ناجائز ہے. قرآن نے کہیں بیان نہیں کیا، بلکہ سچی بات یہ ہے کہ قرآن کے بیان سے تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ سلیمان علیہ السلام کو جہاں اللہ کی اور نعمتیں ملی وہاں تماثیل بھی اس میں تھی، اور تماثیل سے مراد یہی تصویریں ہیں، یہی سٹیچوز ہیں. یہ معلوم ہوتا ہے کہ حدیث میں اس کا بیان آیا،
اور حدیث کے بیان کے نتیجے میں بعد کے لوگوں نے یہ نتیجہ اخذ کیا جو ان کی انڈرسٹینڈنگ تھی کہ دین میں جہاں اور بہت سی چیزیں ناجائز ہیں وہاں جاندار کی تصویر بھی ناجائز ہے، لیکن حقیقت میں یہ ایک انڈرسٹینڈنگ کی غلطی ہے نہ کہ دین کا بیان ہے، اس لیے کہ احادیث پر غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دور میں ان تصاویر کو کنڈیم کیا کہ جو مشرکانہ نوعیت کی تھی، جن کو ذریعہ بنایا جاتا تھا اللہ کے علاوہ اوروں کی پرستش کا۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ دین کا اصل مقصد ہماری اخلاق کی، ہماری روحانیت کی ترقی ہے اور آخرت کی کامیابی ہے۔ دین کو اگر پورا معاشرہ اختیار کرتا ہے، خاص طور پر مسلمانوں کا معاشرہ، تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے گارنٹی ہے کہ پھر یہ معاشرہ مادی طور پر بھی ترقی کرے گا۔ فرد کو نہیں ہے، آپ نیک انسان بن جائیں، خدا ترس بن جائیں، خدا کی گارنٹی نہیں ہے کہ آپ کا کاروبار ٹھیک ہوگا، ہو سکتا ہے کہ آپ کو آزمائش آئے۔ پورا معاشرہ ہو جائے تو خدا تعالیٰ فرماتا ہے کہ لَأَكَلُوا مِن فَوْقِهِمْ وَمِن تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ، وہ اپنے سروں کے اوپر سے بھی کھائیں اور پیروں کے نیچے سے بھی کھائیں۔ یعنی یہ بیان ہے اس چیز کا کہ ان کو خدا کی طرف سے بھی برکت ملے گی۔